آج 27 شوال 1446 ہجری مطابق 26 اپریل 2025 عیسوی دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے تاریخ اسلام کی 1085ویں نشست۔ عنوان ہے ہسٹری آف ترکیہ لاسٹ 100 ایئرس، تاریخ ترکی پچھلے 100 سال کی۔ مخاطب کریں گے عالی جناب محمد معیز الدین انجینئر صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب محمد معیز الدین انجینئر صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کی اس مجلس کا عنوان تاریخ ترکیہ پچھلے 100 سال ہے، اسی طریقے سے کہ سملر عنوانوں پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے تاریخ سیریا کے پچھلے 100 سال پہ ہم نے بات کی تھی، اسی طرح فلسطین کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی، تاریخ ایران کی ہم نے بات کی تھی۔ اس کے الگ الگ لیکچرز موجود ہیں۔ آج یہ عنوان بہت اہمیت کا حامل ہے اگر آپ دوسری کنٹری سے، دوسرے ایریا سے اگر اس کو کمپیئر کریں، کیونکہ ترکی ایک سینٹرل مقام رکھتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے کئی 100 سالوں سے۔ اس کا پرائمری ریزن، اس کی اصل وجہ سلطنت عثمانیہ ہے، جو 600 سال تک ان کی حکومت رہی، پھر 450 سال تک ان کی خلافت رہی، اور وہ آخری خلافت بھی تھی۔ اس کے علاوہ اگر جغرافیکلی اگر دیکھیں، جیو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ترکی مڈل ایسٹ اور ایسٹرن یورپ میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ اس کی وجہ سے یہ عنوان بھی بہت اہم ہے۔ اسے ایک لیکچر میں سمیٹنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ایک ایک واقعہ ایسا ہے جس کے بہت زیادہ ریپرکشنز ہے، اس کے بہت زیادہ اس کا اثر بعد کے وقت پہ اور آس پاس کے علاقوں پہ پڑتا ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر ہر امپورٹنٹ اہم ایونٹ کو میں ٹچ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ پہلی چیز تو مسلمانوں کی آمد، یہ جو علاقہ ہے، آج جو کنٹری ہے ترکی، اسے اناطولیہ کہا جاتا تھا۔ آج کی اگر ہم کنٹری دیکھیں تو زیادہ تر جو استنبول شہر ہے اس کے ایسٹ میں، مشرق میں دیکھیں جو ایریا ہوتا ہے وہ اناطولیہ کہا جاتا تھا، اور اس کے جو ویسٹ میں ہے، جو گریس سے قریب ملتا ہے، اسے تھریس کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر مسلمانوں کی آمد سلجوقی دور سے ہوئی۔ سلجوق ترک تھے، اور یہ ترک قوم ہم جانتے ہیں کہ سینٹرل اسٹیپس جو ایریا ترکمینستان، ازبیکستان، یہ جو کنٹریز ہیں 5 سینٹرل اسٹیپس کے، وہاں سے یہ قوم نیچے آئی۔ یہ لوگ نقل مقامی کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرتے تھے، کرتے کرتے یہ لوگ وہاں پہنچے، اور جب سلجوق حکومت عروج پر آئی تو انہوں نے اس ایریا کو کانکر کرنا شروع کیا، اور وہاں سے مسلمانوں کی یہاں آبادی بڑھی۔ خاص طور پر بیٹل آف ملازگرد جسے کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے بیزنٹائن رومن امپائر کی ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی تھی۔ الپ ارسلان ان کے ایک سلطان تھے، انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اناطولیہ کے بہت سارے حصوں پر قبضہ کیا، اور وہاں پر مسلمان آبادیاں آئیں۔ اس کے بعد سلجوق سلطنت کے 5 ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ ایریاز کے حساب سے اس کے سلطان نے اپنی اولاد میں، پھر ان کی اولاد میں تقسیم ہو گئی۔ تو اس اناطولیہ کے مقام پر جو حکومت کی وہ تھے سلجوقان روم۔ سلجوقان روم کی یہاں پر بہت وقت تک حکومت رہی۔ پھر جب ان کا زوال ہوا تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی ترک آبادیاں بسنے لگیں، جنہیں بیلک کہا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی آبادی ہوتی جن کا ایک سردار ہوتا، جسے یعنی اگر ہماری زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے تو ایک لیڈر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں بیلکس بننے لگیں۔ اس میں سے ایک بیلک تھی جس کے سردار کا نام تھا عثمان، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بیٹے اورحان اور پھر اس کے بچوں نے اس کو اور عروج فرمایا، اور آگے چلتے چلتے 1453 میں
کانسٹینٹینوپل جو 1000 سال سے رومن امپائر کا ایسٹرن رومن امپائر کا کیپٹل رہ چکا تھا، اس کو انہوں نے فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح جسے کہا جاتا ہے، سلطان محمد نے اسے فتح کیا اور اس کا نام کانسٹینٹینوپل سے چینج کر کے اسلامبول رکھا۔ اور یہ اسلامبول وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے آج استنبول بنا۔ انہوں نے اسلامبول کو اپنی حکومت کے کیپٹل بنایا اور اس کے بعد ایسٹرن یورپ کی طرف یہ آگے بڑھے، کیونکہ جو استنبول اگر آپ میپ دیکھیں جغرافی تو آپ دیکھیں گے کہ استنبول ایک دم ایشیا اور یورپ کے بیچ میں ہے۔ اس کے ایسٹ میں آئیں گے تو آپ ایشیا آ جائیں گے، اگر آپ اس کے ویسٹ میں چلے جائیں گے تو یورپ میں چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ خود وہ شہر کہا جاتا ہے کہ اس میں دونوں کانٹیننٹس ہیں، شہر کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے اور کچھ یورپ میں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یورپ کی طرف آگے بڑھے اور ایسٹرن یورپ کے تمام ممالک کو انہوں نے عثمانی سلطنت نے فتح کر لیا۔ یہ ان کا عروج کا دور تھا، پھر مگر جہاں عروج ہے وہاں زوال بھی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ایسٹرن ٹیریٹریز، یورپ کے ٹیریٹریز جو تھے یہ لوگ کھوتے گئے، وقت بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 19ویں سینچری 19ویں صدی یعنی 1801 سے لے کے 1899 تک سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہوتی گئی۔ اس کے آخری سلطان جنہوں نے کچھ پاور استعمال کیا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی کچھ طاقت باقی تھی عثمانی حکومت میں، وہ تھے سلطان عبدالحمید دوم۔ سلطان عبدالحمید نے بڑی کوشش کی انگریزوں کے خلاف، برٹن کے خلاف، فرانس کے خلاف، رشیا کے خلاف بہت سی جنگیں ہوئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی اپنی سلطنت کو سمیٹنے کی، سنبھالنے کی، مگر جو باہر کی جو قوتیں تھیں خصوصی طور پہ برٹن اور یورپ، یہ اس وقت بہت ٹیکنیکلی انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آگے تھا، ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بہت آگے تھا۔ عثمانی خلافت میں اور عثمانی سلطنت میں اس چیز کی طاقت نہیں تھی، اور اس کے علاوہ انٹرنل بہت سارے ایشوز تھے، یعنی ان کی خود کنٹری میں کچھ ایسے موومنٹ شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ کمزور ہوا۔ 1909 میں سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا، اس کے بعد ان کے بھائی سلطان محمد ففتھ سلطان بنے اور خلیفہ بھی بنے۔ 1909 سے لے کے 1918 تک وہ سلطان تھے، پھر 1918 سے لے کر 1922 تک محمد سکس وہاں کے سلطان تھے۔ اس کے بعد 1922 میں سلطان عبد المجید اس کے سلطان بنے۔ سلطان تو نہیں، وہ خلیفہ بنائے گئے کیونکہ سلطنت معزول ہو چکی تھی، اور یہ وہی سلطان عبد المجید دوم ہے جن کی دختر در الشہوار سے نظام حکومت کے جو شہزادے تھے ان کی شادی ہوئی۔ بہرحال 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہوا، مگر یہاں سے پہلے 1908 سے لے کے 1924 کے بیچ میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، تو میں ان پر نظر ڈالوں گا، ان کی وجوہات کیا تھی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے باہر کی جو فورسز تھے جو اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، عثمانی سلطنت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے علاوہ انٹرنل جو ان کے پاس ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، اور خاص طور پر استنبول میں ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی جس کا نام تھا ینگ ٹرک موومنٹ۔ یہ ینگ ٹرک موومنٹ کیا تھی؟ یہ ینگ ٹرک موومنٹ جو ہے وہاں کے کچھ ملٹری آفیسرز، کچھ اکیڈمیشینز، کچھ اسکالرز یعنی ٹیچرز، پروفیسرز، ان لوگوں نے مل کر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ، جیسے میں نے کہا کہ 19ویں صدی میں یہ زوال پذیر آلریڈی ہو چکی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ہم زوال پہ زوال ہوتے جا رہا ہے، ہم اپنے جو ٹیریٹریز تھے وہ یورپ کو کھوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی، ایک ریولیوشن لانے کی کوشش کی، جس کے تحت وہ چاہتے تھے کہ ایک سلطنت جو تھی جس میں بادشاہ ایک دم مطلق تھا، جس کی ایبسلیوٹ مونارکی تھی، اس کو چینج کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ لائی جائے، ایک کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کیا جائے، ایک پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ کے تحت پوری کنٹری کے فیصلے ہوں۔ اسی طرح جو دوسرے باہر کے مسائل ہیں، جیسے ایسٹرن یورپ میں بہت سارے بالکنس میں بہت ساری جنگیں ہونے کے انکشافات تھے، ان کو چھوڑ کر ترکی جو ان کا جو ٹیریٹری ہے ترکی کی آج جو ہے اس پر توجہ دی جائے تاکہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ترکی ایک سیکولر کنٹری بنے، کیونکہ اب تک یہاں پہ خلیفہ اس کے سلطان تھے، اور ایک ریلیجیس اسلام جو ہے ان کا اسٹیٹ ریلیجن تھا، وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ختم ہو اور ایک سیکولر کنٹری بنے۔ تو 1908 میں
انہوں نے ان کا پریشر اتنا بڑھ گیا کہ سلطان عبدالحمید کو پھر سے پارلیمنٹ کو ریکنوین کرنا پڑا. ترکی نے 1976 میں بھی سلطنت عثمانیہ نے 1976 میں بھی کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کیا تھا اور پارلیمنٹ کو سٹارٹ کیا تھا, مگر اس کے 2 سال میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے روس سے ایک جنگ ہاری, کیونکہ جب پارلیمنٹ ہوتا ہے تو پارلیمنٹ میں ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں, اور سلطنت عثمانیہ جو تھی اس میں صرف ترک نہیں تھے, اس میں عرب تھے, اس میں ارمینینس تھے, اس میں یورپ کے ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ تھے, اس میں عراق کے لوگ تھے, اس میں سیریا کے لوگ تھے. تو ہر کسی کا ظاہر سی بات ہے ریپرزنٹیشن رہے گا, اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہر کوئی سلطنت عثمانیہ کی بھلائی نہیں چاہتا تھا. اس میں سے بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہماری انڈیپینڈنس ہو, ارمینیا چاہتا تھا کہ اس کی الگ کنٹری بنے, بلگیریا چاہتا تھا کہ اس کو آزادی ملے. تو سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے جس کی وجہ سے ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا. اس وجہ سے سلطان عبدالحمید نے 1977 یا 78 میں پارلیمنٹ کو پھر بند کر دیا تھا اور ایبسلیوٹ مونارکی پھر سے آ چکی تھی. مگر 1908 میں مجبوراً انہیں پھر سے پارلیمنٹ کو سٹارٹ کرنا پڑا اور اسے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تبدیل کرنا پڑا, اور اس پارلیمنٹ نے 1909 میں انہیں معزول کر دیا, جس پارلیمنٹ کو انہوں نے بنایا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1912 اور 13 میں بالکنس میں جنگیں ہوئیں اور سلطنت عثمانیہ نے ایسٹرن یورپ کی تمام کنٹریز کو کھو دیا. یہ اب تک انہی کے تحت تھی, 1912-13 میں کھو دیا. اس کے بعد 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا, اور پھر سے کیونکہ سارے جو رولز تھے, سارے جو ڈیسیشنز تھے وہ پارلیمنٹ میں لیے جاتے تھے. جو خلیفہ تھے یا پھر جو سلطان تھے وہ تو آج کے جیسے ہندوستان میں ایک پریسیڈنٹ ہے تو ربر اسٹیمپ جیسے ان کے پاس کوئی زیادہ اقتدار تھا نہیں. پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی کا ساتھ دے گا اور ایلائڈ فورسز کے خلاف جنگ کرے گا, اور یہ لوگ ورلڈ وار 1 میں انہوں نے شرکت کی, اور 1914 سے 18 تک ورلڈ وار 1 چلتا رہا. بہت نقصان ہوا ترکی کا, اور ان کی جو یورپ کے بعد ان کے پاس جو ٹیریٹریز تھے وہ ان کے عرب ٹیریٹریز تھے, جیسے حجاز کا ایریا ہے, مکہ ہے, مدینہ ہے, پھر عراق تو تھا نہیں اس وقت, جو ان کی موصل پروونس تھی یا بغداد پروونس تھی, اسی طرح سیریا ہے, دمشق, یہ سارے سٹیز ان کے قبضے میں تھے. یہ سب کو انہوں نے کھو دیا, یہاں تک کہ ترکی کے بھی ایک بڑے حصے پر ایلائڈ فورسز یعنی جو برٹن, فرانس, رشیا, انہوں نے ان پر قبضہ کر لیا تھا. اب 1-2 اہم چیزیں ورلڈ وار 1 کے دوران ہوئیں جن کا اثر بہت زیادہ آگے چل کر رہا, وہ میں آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا. پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ 1915 اور 16 کے درمیان کیمپین آف گیلیپولی سے کہا جاتا ہے. گیلیپولی ایک ایریا ہے, ایک پیننسولا ہے. پیننسولا یعنی ایسا مقام جس کے 3 طرف پانی ہو, اور اس گیلیلی کے پاس ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں ایلائڈ فورسز نے پوری کوشش کی. ایلائڈ فورسز میں برٹن, فرانس, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ 4 اور کئی کنٹریز کے فورسز نے یہ کوشش کی کہ یورپ کے لیے رشیا اور یورپ کے بیچ میں ایک ڈائریکٹ لائن آف سپلائی بنائی جائے. اس وقت کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں رشیا اور پہلی جنگ عظیم میں برٹن اور فرانس کے ساتھ تھا. رشیا نے مدد مانگی برٹن سے کہ میری ہیلپ کریں آپ, تاکہ میں عثمانی جو ان کے ٹیریٹریز ہیں جو رشیا سے جا کے ملتی تھی اوپر بلیک سی میں, ان کا مقابلہ کر سکوں. مگر یورپ اور رشیا کے بیچ میں کوئی ڈائریکٹ زمینی یا سمندر کی طرح کوئی چھوٹا راستہ نہیں تھا. تو اگر اس کی جغرافی کو سمجھا جائے تو ایجین سی جو ہوتی ہے, ایجین, AEGEAN, یہ آپ اگر میپ دیکھیں تو ترکی کے ویسٹ میں آئے گا, ساؤتھ ویسٹ میں, اور پھر یہ گریس جو کنٹری ہے, گریس اور ترکی کے بیچ میں یہ سی ہے. اس کے بعد میں ایک سی ہے, سی آف مرمرا. یہ مرمرا کی جو سی ہے اور ایجین سی کے بیچ میں ایک راستہ ہے جسے ڈانڈیلے کہا جاتا ہے, داردنل. اس راستے پر قبضہ کرنے کے لیے یورپ نے ایک بہت بڑی کیمپین چلائی ایلائڈ فورسز نے, جس کا عثمانی فورسز نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. 1 سال تک جنگ لڑی گئی اور دونوں طرف بہت بڑا نقصان ہوا, مگر اس میں جیت عثمانی خلافت کی ہوئی. یعنی جو سینٹرل پاورز تھے, جرمنی اور پھر عثمانی خلافت جو تھی, ان لوگوں نے اس میں جنگ فتح حاصل کی. دونوں طرف کہا جاتا ہے کہ 50-60 سے 60 ہزار لوگوں کی موت ہوئی دونوں طرف, مگر زیادہ نقصان اس میں ایلائڈ فورسز کا ہوا.
اور یہ جہاں ہر طرف اس سلطنت عثمانیہ ہار کا سامنا کر رہی تھی، ہر جگہ لوگ ہار رہے تھے، وہاں ایک روشن کرن نظر آئی جس کی وجہ سے یہ جو جنگ تھی وہ اور لمبی چلی، کیونکہ ایلائڈ فورسز کو اگر یہ جنگ ہار جاتی اس سلطنت عثمانیہ تو پوری جنگ عظیم شاید اور 6-8 مہینے میں ختم ہو جاتی، کیونکہ ان کا ایک ڈائریکٹ راستہ ایجنسی سے لے کے سی آف مرمرا سے لے کے بلیک سی، بلیک سی کو ترکی رشیا کا بارڈر لگتا ہے، رشیا کا کوسٹ لگتا ہے، یہ وہاں تک راستہ بنانا چاہتے تھے مگر یہ ناکامیاب ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، ویسے ایلائڈ فورسز نے جنگ تو جیت لی 2 سال میں، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا اس کے جو کمانڈر تھے عثمانی سلطنت کی طرف سے ان کو بڑی اہمیت ملی، ان کا نام تھا مصطفیٰ کمال۔ مصطفیٰ کمال جس کو بعد میں انہوں نے اتا ترک یعنی فادر آف ترک کا لقب بھی دیا، ان کو لوگوں نے ایک ہیرو کی جگہ تسلیم کر لیا، کیونکہ ہی واز دی اونلی ون، وہ ایک ایسے کمانڈر تھے جنہوں نے ایلائڈ فورسز کی 4 بڑی کنٹریز کو شکست دی تھی اور بڑی بہادری سے جنگ بھی کی تھی۔ تو مصطفیٰ کمال کو اس میں بڑا عروج حاصل ہوا، اور 1918 کے بعد جو واقعات ہوئے اس میں ان کو بہت فائدہ ہوا۔ 1918 میں جنگ ختم ہو گئی اور ترکی جس طریقے سے جرمنی نے جنگ ہاری، ترکی نے بھی جنگ ہاری، بہت سارا ان کا جو علاقہ تھا وہ ان کے قبضے سے چلا گیا، اور ظاہر سی بات ہے جو سائیڈ ہارتی ہے اس کے اوپر اس کے بعد پھر دوسری شرائط لگائی جاتی ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہوں، چاہے وہ ان کی انڈسٹریز کو لینے کے تعلق سے ہو یا ان کے ٹیریٹریز کو قبضہ کرنے کے تعلق سے ہوں۔ تو وہاں پر اس کی باتیں 1918 کے بعد شروع ہوئی، مگر ترکی میں ایک انڈیپینڈنس کا جو ایک جنگ شروع ہوئی ایلائڈ فورسز کے خلاف، برٹن کے خلاف، جو 1922-23 تک چلتی رہی۔ مصطفیٰ کمال نے اس کو لیڈ کیا اور 1923 میں یہ ختم ہوئی ٹریٹی آف لوسین سے۔ یہ ٹریٹی آف لوسین بھی بہت اہم ہے، ہم سوشل میڈیا میں اس کے تعلق سے کچھ صحیح کچھ غلط سنتے آتے ہیں، مگر یہ ٹریٹی آف لوسین اصل میں یہ جو جنگ عظیم ختم ہوئی تھی اس کے بعد ترکی کی کیا ترکی کا نقشہ ہوگا، کیا ترکی کے کنڈیشنز ہوں گے، ان کے تعلق سے جو بھی ایگریمنٹس تھے اس میں تمام ایلائڈ پاورز انکلوڈنگ گریس، برٹن، فرانس اور دوسری طرف ترکی جو تھا وہ اس کے لوگ تھے۔ ٹریٹی آف لوسین کے تحت انہوں نے ترکی کو ان کا جو سوورنٹی جسے کہا جاتا ہے کہ ان کا سیلف اقتدار ان کا جو تھا ان کو دے دیا۔ اس کے بارڈرز ڈیفائن ہوئے ترکی کے، جو آج ترکی کے بارڈرز ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں۔ اسی طرح ترکی کو جو آٹومن امپائرز کی جو ڈیپٹس تھے، جو قرض تھے، اس سلطنت عثمانیہ کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت مقروض ہو چکی تھی، یورپین بینک سے انہوں نے بہت قرضہ لے چکا تھا، اور ان کے انڈسٹریز کا جتنا پیسہ آتا تھا اس کا تقریباً آدھا ان کو قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا تھا۔ تو انہوں نے قرض کو کئی حد تک کم کر لیا جو ان کے لیے مینیجبل تھا، اور یہ بات طے ہوئی کہ ترکی ایک سیکولر ریپبلک بنے گا۔ یعنی یہاں پر اسلام کا اب تک جو عروج تھا، جو اسلام ایک ان کا مذہب تھا، اسٹیٹ کا مذہب تھا، وہ چیز ختم ہو جائے گی اور یہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنے گا۔ اسی طریقے سے اور اس کے بعد میں مصطفیٰ کمال نے جو سٹیپس لیے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کو خلافت کو ختم کرنا تھا، ان کو اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ الگ کرنا تھا، اسلام کا اسٹیٹ سے کوئی مطلب نہیں، یعنی گورنمنٹ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طریقے سے یورپین کنٹریز میں کرسچینٹی اور اسٹیٹ کو الگ کر دیا گیا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے اسلام اور ان کی گورنمنٹ کو پوری طریقے سے الگ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، سلطنت عثمانیہ کا 1922 میں پارلیمنٹ نے سلطنت کو ہی ختم کر دیا اور مصطفیٰ کمال اس کے پریسیڈنٹ بن کر آگے سامنے آئے۔ 1923 کے بعد 1924 میں 1300 سال سے مسلمانوں کا ایک سمبولک ہیڈ، ایک خلیفہ کا عہدہ تھا جو کبھی خالی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سلطان عبد المجید دوم تک کبھی یہ پاورفل تھا، کبھی پاورفل نہیں تھا، کبھی دو خلیفہ بھی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایجپٹ میں خلیفہ ہے، بغداد میں خلیفہ ہے، مگر کبھی تاریخ میں مسلمانوں کا ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی خلیفہ نہ ہو۔ یہ 1300 سال کے بعد 1924 میں ہوا اور ترکش پارلیمنٹ نے خلیفہ کا جو عہدہ تھا اسے برخاست کیا۔ عبد المجید جو خلیفہ تھے ان کو شہر بدر کیا، انہیں ترکی سے نکال کر وہ پھر فرانس چلے گئے، وہاں مقیم ہوئے۔
اور اس کے بعد کمالسٹ ریفارمز جو تھے جنہیں کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کمال نے ایسی چینجز لائے ترکی میں جن سے ترکی کے ماحول پر بہت بڑا اثر ہوا۔ اب یہ چینجز بہت اہم ہیں، ہم اس کے تعلق سے جو ہے مختصر طور پر بات کریں گے۔ پہلا، جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ اسٹیٹ ریلیجن کو ختم کر دیا گیا، اسلام کو جو ہے ان کی گورنمنٹ سے ہٹا دیا گیا، ایز اے سپریٹ اینٹی دیکھا گیا، ایک سیکولر ریپبلک آف ترکی بنایا گیا۔ جو بھی شریعت کے کورٹس تھے، شریعہ جو بھی مسائل ہوتے تھے، فیملی لاز ہوں یا کوئی بھی مسائل ہوں، انہیں شریعہ کورٹس کو ریفر کیا جاتا تھا، ان شریعہ کورٹس کو بند کر دیا گیا، ان کا ایک الگ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا جو ایک سیکولر تھا، اور سوئٹزرلینڈ کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اسی طریقے انہوں نے ایک اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا۔ اسی طرح جو مدرسے تھے جہاں پر دینی تعلیم بچوں کو دی جاتی تھی، مدرسے بند کر دیے گئے، اور اس کی جگہ انہوں نے اسکولز قائم کیے جس کی ایجوکیشن سسٹم سارا گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ایک سیکولر ایجوکیشن کی تعلیم وہاں پر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے شریعہ کو ٹوٹلی ختم کر دیا کہ شریعہ لاء نہیں رہے گا، اب یہ جو ہے ماڈرن کانسٹیٹیوشن رہے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لباس پر، جیسے عورتوں کے لیے جو ہے ماڈسٹ لباس، مہذب لباس کی ایک ترجیح دی جاتی تھی، اس کو ختم کر دیا۔ کئی علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ حجاب پر بھی پابندی لگا دی، اور مرد حضرات کے لیے ان کی جو ٹوپی ہوتی تھی، ترکیوں کی ایک نشانی ہے فیض، جو لمبی ٹوپی لال رنگ کی ہم سیریلز میں یا دیکھتے ہیں، فیض پر پابندی لگا دی۔ کوئی بھی چیز جو ترکی کو اسلام سے جوڑتی ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور کوشش یہ کی کہ ایک نیشنلسٹ لوگوں کے اندر ایک نیشنلسٹ ذہن بنے جو کہ پری اسلامک ایرا سے ہو، یعنی اسلام سے پہلے بھی ترک ایک قوم تھی، ان کے اپنے کلچرز تھے، ان کلچرز کو انہوں نے فروغ دیا، اور اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی تہذیب تھی اس کو انہوں نے درکنار کیا اور اسے پیچھے کر دیا۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ترکش نیشنلزم تھی، اس میں ترکش لینگویج کا بھی ایک اہم چیز تھی ان کے لیے، تو انہوں نے اپنی اسکرپٹ چینج کر لی۔ یعنی اب تک ترکی جب لکھی جاتی تو عربک اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی، عربی میں جیسے ہم الف با تا سا ہوتا ہے ان میں لکھی جاتی، اس کو چینج کر کے لیٹن ڈائلیکٹ انہوں نے استعمال کیا، یعنی جو ABCD لیٹن اسکرپٹ ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو بھی لینگویج جاننے والے ریلیجس لوگ تھے وہ لوگ عہدوں سے ظاہر سی باتیں ہٹ گئے، ان کی جتنی ہسٹری تھی، ان کی جتنی تہذیب تھی، ساری چیزیں تھیں۔ اب آپ سوچئے آج ہم اتنے سالوں سے اردو جس طرح ہم دیکھتے ہیں، اردو دام بہت کم ہو گئے ہیں، تو اردو کتابیں جو ہماری تاریخ ہے وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، اسے ہم فیض استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب یہاں امیڈیٹ بین ہوا، یعنی کوئی یوز ہی نہیں کر سکتا عربک اسکرپٹ فار رائٹنگ ترکی۔ اس کے علاوہ اذان تو عربی میں دی جاتی ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو عربی لفظ ہے، انہوں نے اس کو بھی چینج کر دیا اور اس پر بھی پابندی لگا دی اور کہا کہ اذان بھی ترکی زبان میں دی جائے گی۔ خطبہ، جمعے کا خطبہ تو عربی میں ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ بھی ترکی میں دیا جائے گا، یعنی عربی زبان جہاں جہاں استعمال ہوتی تھی انہوں نے اس پر پابندی لگا دی۔ ہاں، اگر آپ پرائیویٹ اپنے گھر میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اس پر پابندی نہیں تھی، مگر پبلک یوز آف عربی پر پوری طریقے سے بین لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور یہ سلسلہ 1950 تک چلتا رہا، اور یہ دھیرے دھیرے 1924 سے لے کے 1932 تک جو ہے دھیرے دھیرے انہوں نے ایسے نئے نئے قوانین لائے اور ترکی کو ایک سیکولر اور ایک ماڈرن ویسٹرن سوسائٹی بنانے کی پوری کوشش کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، سماج میں کوئی بھی تبدیلی لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ چاہے کتنے بھی پاورفل ہوں، جہاں لوگ آپ جو ہے کرمنل لاز ہوں یا جو ایکسٹرنل چیزیں ہیں ان پہ تو آپ پابندی لگا سکتے ہیں، مگر لوگوں کا جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، اس کو چینج کرنے بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ترکی میں بھی اسلامی حمیت رکھنے والے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹیز اقتدار میں آئیں،
یعنی 1938 میں مصطفیٰ کمال کا جو ڈیتھ ہو گئی تھی وہ انتقال فرما گئے، اس کے بعد دوسرے ان کے لیڈرز بنے۔ 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹیز نے اس کا ریورسل شروع کیا، یعنی 1950 میں پھر سے عربی میں اذان پہ پابندی ہٹا دی گئی، عربی میں اذان ہونے لگی، اس طرح خطبہ بھی ہے، اسی طرح کپڑوں کے لباس کے تعلق سے بھی جو چیزیں تھیں اس کو پھر سے ریورس کیا گیا، اور 1950 سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یعنی دھیرے دھیرے جو اسلام کو انہوں نے پولیٹیکل افیئر سے بالکل ہی دور کر دیا تھا، آج سب نظر آ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے اسلام از بیکمنگ اے سینٹرل پارٹ آف ترکش پالیٹکس۔ مگر 1950 سے اب تک وہاں کا دور بھی ایسے نہیں ہے کہ پرامن رہا، ترقی کی راہ پر گامزن ہے، بڑے مسائل ہوئے، اور ہر وقت ہم نے دیکھا کہ ایوری 10-15 ایئرس وہاں کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوتے گئے۔ 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے آنے کے بعد چینجز آنے شروع ہوئے، مگر ان کے جو ایک لیڈر تھے پرائم منسٹر عدنان مینڈرس، یہ پرائم منسٹر تھے ترکی کے۔ 1960 میں آرمی نے پھر سے ایک کو کر دیا، کو یعنی تختہ الٹ دیا، کیونکہ آرمی کو یہ لگ رہا تھا کہ جو سیکولر مزاج کے لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کمال ایک آرمی کمانڈر تھے، تو آرمی میں مصطفیٰ کمال کی بہت اہمیت تھی، عوام میں بھی تھی، مگر آرمی میں اس کے بدرجے زیادہ تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کمال کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، انہیں کمالسٹ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی جو آئیڈیالوجی تھی ان کو ماننے والوں کو، ان کے کچھ آرمی آفیسرز نے تختہ پلٹا، اور ان کے جو پرائم منسٹر تھے عدنان مینڈرس کو انہیں 1961 میں ایگزیکیوٹ کر دیا، یعنی انہیں قتل کر دیا۔ ان کے اور 2 منسٹرز بھی تھے، ان کو بھی قتل کیا، اور 1961 میں پھر ایک ایسی گورنمنٹ جو آرمی کی کمپلائنٹ تھی، یعنی آرمی کی باتوں کو سننے والی تھی۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی، ہم کیونکہ پاکستان ہمارے نیبر میں ہے، ہم سنتے آتے ہیں کہ ہر کچھ کئی سال بعد آرمی کچھ ایک رول پلے کرتی ہے جس میں گورنمنٹ جب اس کی بات نہ مانتی ہو تو تختہ پلٹا جاتا ہے، پھر آرمی ٹیک اوور کرتی ہے۔ اس طرح ترکی میں بھی کئی بار ہوا۔ 1960 سے پھر 1970 تک پھر دھیرے دھیرے پھر سے جو چیز لوگوں کے اندر ہوتی ہے اس کو، وہ ظاہر سی بات ہے اس کو تو آرمی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ 1971 میں پھر ایسے حالات ہو گئے کہ کنٹری پھر سے اسلام کی طرف جانے لگی، پھر سے کمالسٹ آفیسرز تھے آرمی میں، انہوں نے پھر سے کو کیا اور پھر سے تختہ پلٹ کے اپنے لوگوں کو وہاں پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد 1980 میں پھر سے کو ہوا، یہ سلسلہ ہر 10 سال چلتا رہا۔ پھر 1997 میں کو ہوا جس میں آرمی نے اس بار کو تو نہیں کیا، مگر ان کی گورنمنٹ کو ایک وارننگ لیٹر دیا کہ اگر تم ریزائن نہیں کرو گے تو وی ول ٹیک اوور، ہم قبضہ پھر سے کر لیں گے۔ تو گورنمنٹ نے ریزائن کیا، اور پھر جو دوسری گورنمنٹ تھی جو ملٹری کے قریب تھی، جس کی آئیڈیالوجی ملٹری کے قریب تھی، ان لوگوں نے پھر سے حکومت بنا لی۔ مگر پھر 4 سال میں یعنی 2001 میں جو AKP ان کی پارٹی ہے، رجب طیب اردوغان کی، جو AKP پارٹی کے صدر تھے، انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی جسے کہا جاتا ہے، وہ پھر سے اقتدار پر آئی۔ رجب طیب اردوغان جو ہے استنبول کے میئر تھے پہلے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسے لیڈر کی طرح ابھرنا چاہتے تھے جو ڈیموکریسی کی بھی تائید کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ ایک اسلامی مزاج بھی رکھتا ہے۔ تو انہوں نے پھر حکومت کا تختہ سنبھالا، آج تک آپ جانتے ہیں 2024 تک بھی 25 اب تک بھی وہ پریسیڈنٹ ہیں۔ مگر ان کی بھی جو حکومت تھی اس میں بھی ترکی میں کنٹینیوس چین کی آپ وہاں پر ماحول نہیں دیکھیں گے۔ 2001 سے لے کے 2010 تک ترکی ترقی کی راہ پر گامزن رہا، وہاں پر انہوں نے بہت سے ملٹری میں بہت سارے ایکسپینڈیچرز کیے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی پوری دنیا کو ڈرونز بیچ رہا ہے، ترکی پوری دنیا کو میزائل بیچ رہا ہے، ٹینکس وہ اپنے بنا رہے ہیں، ملٹری ٹینکس، اور یہ سب کو بیچ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ملٹری پہ خرچ کی، انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو ریوائیو کیا، انہوں نے انجینئرنگ سیکٹر کو ریوائیو کیا، جس کی وجہ سے 2001 سے لے کے 2010 تک ان کا GDP بھی اچھا رہا، ان کی گروتھ بھی بہت اچھی رہی۔ مگر پھر 2009 کا زوال آیا، ان کو بھی بہت سارے چیلنجز آئے۔ 2016 میں ایک اور کو اٹیمپٹ ہوا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ترکی کی سڑکوں پر لوگ نکل آئے، مگر یہ سڑکوں پر لوگ نکلنے آنے سے پہلے
بہت سارے پھر سے آرمی آفیسرز تھے جنہوں نے چاہا کہ اردوغان جو ترکی کو ایک اسلامی مزاج کی طرف لے جا رہے تھے اس کو روکا جائے اور اسے پھر سے ایک سیکولر کنٹری کے طور پر بنایا جائے. انہوں نے ان کے خلاف جو ہے ملٹری ایئر کرافٹ لے کر نکل گئے اور پھر جو ہے ٹینکس روڈوں پر لا لیے اور میزائل کا استعمال کرنا شروع کر دیا. 250 لوگ اس میں شہید ہوئے. مگر اور انہوں نے اردوغان کے پلین کو بھی اٹیک کیا, وہ تو بال بال بچ گئے. مگر اردوغان نے لوگوں سے اپیل کی کہ آپ لوگ روڈ پر نکل آئیں اور اس کے خلاف آپ کوشش کریں, کیونکہ اردوغان ایک بہت فیمس لیڈر ہے, بہت ہی مشہور ہے, بہت مقبول ہے ترکی میں. لوگ استنبول کی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے ٹینکس کو روکا اور اس کو اٹیمپٹ کو فیل کیا. اس کو کے پیچھے انہوں نے انہی کے پارٹی کے لیڈر تھے فتح اللہ گولن کو اس کا ذمہ دار قرار دیا. اور آپ شاید جانتے ہوں یا نہیں بھی جانتے ہوں, اگر آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ فتح اللہ گولن نے جب یہ کوپ اٹیمپٹ فیل ہو گیا, جب یہ تختہ پلٹ کی کوشش تھی یہ ناکام ہو گئی, انہوں نے کہاں پناہ لی؟ انہوں نے جا کر امریکہ میں پناہ لی. تو ظاہر سی بات ہے, جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ سیریا ہو چاہے ایران ہو, جہاں CIA امریکہ کی جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس نے تختہ پلٹ کے کئی واقعات, کئی کوششیں کی اور کئی بار کامیاب بھی ہوئے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ترکی کے اس کو اٹیمپٹ کے پیچھے بھی CIA کا ایک بڑا ہاتھ تھا, کیونکہ فتح اللہ گولن 2024 تک ہی واز ان امریکہ. 2024 اکتوبر میں ان کا انتقال ہو گیا, مگر 2016 سے 24 تک وہ امریکہ میں ہی اب رہے اپنی مرضی سے, وہ ترکی کبھی واپس نہ آئے. بہرحال 2016 کے بعد اگر آپ کے حالات دیکھیں تو 2016 کے واقعے کے بعد اردوغان نے بہت ساری چینجز لائے. کئی ہزار آفیسرز کو انہوں نے اپنی سروس سے نکال دیا, کئی ہزار لوگ جیل میں گئے, چاہے وہ ملٹری سے ہو چاہے اکیڈمیا سے ہو. اور وہاں کا جو پرائم منسٹر کا سسٹم تھا, جو ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی, اس کو چینج کر کے ایک پریسیڈنشیل ڈیموکریسی بنا دی. یعنی جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ پریسیڈنٹ ہیز دا فل رائٹس, اس کو بنا دیا تاکہ سارے پاورز وہ اپنی پاس ایکیومولیٹ کر سکیں. اور 2017 سے آج تک ویسے ہی چل رہا ہے. 2023 میں پھر سے الیکشنز ہوئے ترکی میں, جس میں اردوغان کو مارجنلی وکٹری ملی, یعنی ایک بہت میجورٹی سے کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ 24 سال سے ان کی حکومت چل رہی ہے. ظاہر سی بات ہے, ایسے ایلیمنٹس اس میں پیدا ہو جاتے ہیں کسی بھی حکومت میں ہو جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں ان کی حکومت کتنا وقت تک چلے. مگر پھر سے اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف تو ترکی ایک جیو پولیٹیکل پاور کی طرح ابھر رہا ہے. نہ صرف ترکی بلکہ آس پاس اگر آپ دیکھیں کہ ترکی کی بہت بڑی آرمی ملٹری پریزنس سیریا میں ہے, ترکی کی بہت بڑی ملٹری پریزنس عراق میں ہے, ترکی کی بہت بڑی ملٹری پریزنس میڈیٹرینین سی میں ہے جو اس کی کوسٹ میں آتا ہے. تو یہ ایک ریجنل سپر پاور ہے, یعنی جو وہ مڈل ایسٹ کا اور ایسٹرن یورپ کا علاقہ ہے, اس کے تحت کہا جا سکتا ہے کہ ترکی ایک ریجنل سپر پاور ہے. اور سیریا کی جو ریسنٹلی جو اوور تھرو ہوا, جو اسد گورنمنٹ کا رجیم کا تختہ پلٹا, اس میں کہا جاتا ہے کہ ترکی نے بہت مدد کی مخالفین کی. تو جب آپ ایک ریجنل پاور ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے نیبرہڈ میں, اپنے آس پاس کے جو دوسرے کنٹریز ہیں, ان کو آپ انفلوئنس کرتے ہیں. تو ترکی آج بھی ایک ریجنل سپر پاور ہے. ایک مسئلہ ترکی کا یہ بھی ہے, وہ ہے کردز کا مسئلہ. کرد قوم, ہم جانتے ہیں کہ کرد جو علاقہ ہے, یہ علاقہ آتا ہے آپ کے ترکی, عراق اور سیریا کے بیچ میں, جہاں ترکی, عراق اور سیریا کا انٹرسیکشن ہوتا ہے, جہاں یہ تینوں کنٹریز ملتی ہیں. پہاڑی علاقہ ہے, وہاں جو قوم رہتی ہے انہیں کرد کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑے مشہور کرد گزرے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں, جسے ہم لوگ جانتے ہیں, پر شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ وہ کرد تھے. وہ صلاح الدین ایوبی تھے. صلاح الدین ایوبی ایک کرد سپاہی تھے. حالانکہ نور الدین زنگی ایک ترک آرمی کمانڈر تھے, ان کے پاس وہ ترقی کی تھی, اور اس کے بعد نور الدین زنگی کے بعد وہی اس کے ایوبی سلطنت کا انہوں نے قائم کی تھی اور بیت المقدس فتح کیا تھا. اور وہ بھی ایک وجہ تھی کہ تب سے لے کے اب تک کرد اور ترک میں ایک سرد جنگ ہمیشہ سے رہی ہے, اور وہ آج بھی باقی ہے. کردستان کی جو ایک آرمی ہے جسے PKK کہا جاتا ہے, ترکی اسے ٹیررسٹ گروپ مانتا ہے, امریکہ اسے ٹیررسٹ گروپ مانتا ہے.
اور مگر ریسنٹلی اس کے جو لیڈرز تھے، دو مہینے پہلے نیوز آئی کہ جو PKK کے لیڈر تھے انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہتھیار ڈال دیں اور اس جنگ کو ختم کریں. تو ترکی کی ایک بڑی ملٹری پریزنس اس وجہ سے سیریا میں بھی ہے، تاکہ یہ کرد ریبلز ہیں، ان کو یہ ریبلز کہتے ہیں کیونکہ ترکش نیشنلزم ان کا ایک بڑا مدعا تھا ترکی بنانے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے جب ترکش نیشنلزم ہے تو پھر کردش نیشنلزم کیسے رہے گی؟ یہ کرد قوم الگ ہے، یہ ترک نہیں ہے. تو ایک جھگڑا چل رہا ہے جو بہت صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، وہ ابھی سلجھنا پوری طریقے سے نہیں سلجھ چکا ہے، مگر ترکی ایک بڑی اہم اکانومی، ایک بہت اہم جیو پولیٹیکل پاور بن کر پچھلے 70-80 سال میں ابھر کر آیا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی امیدیں ترکی سے جڑی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خلافت جو ہے پہلے ترکی میں ہی تھی، اور بہت سارے بڑے لوگ جانتے ہوں گے کہ خود حیدرآباد میں ہمیں ترکڑو کہا جاتا تھا. مسلمان نہیں بولتے تھے، یہ ترکڑو ہے بولتے تھے. ابھی بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ، کیونکہ ترک اور مغل کوئی الگ قوم نہیں تھے. ترک اور منگول بہت ایک ہی جگہ سے آنے والے لوگ تھے، ایک جگہ سے دکھنے والے تھے. اور یہاں جو مغل تھے وہ بھی منگول ہی تھے، وہ بھی اسی قوم کے لوگ تھے. اور پھر خود حیدرآباد پہ جو نظام کے سلطان آئے تھے یہ بھی تو وہیں سے آئے تھے، یہ تو دلی سے آئے تھے. تو وہی وجہ ہے کہ ترک نہ صرف ایک جیو پولیٹیکل پاور ہے بلکہ اس کا سافٹ پاور یورپ میں اور یہاں تک ہندوستان پاکستان میں بھی نظر آتا ہے. آج کل بہت سارے ترک ڈراماز ہیں جو نیشنلزم کو، ایک طرف تو یہ نیشنلزم کو بھی ریوائیو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ترکی کے جو مسلمانوں کے لیے جو خدمات رہی ہیں اس میں بھی بہت ایک اہم رول رہا ہے، اس کو بھی آج کل اجاگر کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ارطغرل کے نام سے ایک سیریز آئی ترکی سے، اور جس میں عثمان کے جو والد تھے جس نے سلطنت عثمانیہ قائم کی تھی، ان کا نام ارطغرل تھا. ان کے نام سے ایک ترکش سیریز آئی جس کا اردو ٹرانسلیشن بھی پاکستان میں ہوا، وہ یوٹیوب پر چل رہا ہے. اسی طرح اور کئی سیریز عثمان کے نام سے آئی، پھر جو ہے محمد سلطان فاتح کے نام سے آئی. تو ایک ان کا جو سافٹ پاور جسے کہا جاتا ہے کہ یعنی ان کا کوئی فزیکل یہاں پہ کوئی آرمی تو نہیں ہے ہندوستان میں، مگر آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہاں ہم نے فلانا سیریز دیکھی ہے، سلطان محمد کو دیکھا ہے، عثمان غازی کو دیکھا ہے، ارطغرل غازی کو دیکھا ہے. تو اس طرح سے بھی ترکی نے ایک بہت کوشش کی ہے جس کی اسے گورنمنٹ سے سپورٹ ہے. اس وجہ سے آج یہ نہ صرف ریجنل بلکہ ایک اسلامی ورلڈ میں سافٹ پاور بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. جی 100 سال کا جو اگریمنٹ تھا، وہ جو ندی کو پار ہونے کا، وہ اس کے بارے میں کچھ بولے. وہ جو یورپ کے کہا تھا جاتی کے خلاف، اس کے بعد 2024 میں اس کا کچھ ہوا نا. ٹریٹی آف لوسان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ٹریٹی آف لوسان کا ایک معاہدے میں یہ تھا کہ جو داردنیل جو پاسیج ہے جو ایجین سی سے لے کے سی آف مرمرا تک ہے، اسے انہوں نے انٹرنیشنل واٹرز اس میں اگریمنٹ میں لکھ دیا تھا کہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں 1923 سے. اور 1934 میں مگر ترکی نے اس پر پورا قبضہ کر لیا اور اس کے بعد وہ ترکی کے کنٹرول میں رہا. جیسے میں نے اشارتاً کہا تھا کہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ ہم لوگ باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ 100 ایئرس تک یہ لوگ مائننگ نہیں کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پر کچھ افواہیں ہیں. میں نے ٹریٹی دیکھی ہے، ٹریٹی میں تو ایسا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ لوگ بولتے ہیں 100 سال کے بعد آپ پھر سے خلافت قائم کر سکیں گے. یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ سوشل میڈیا کی واٹس ایپ یونیورسٹی کی باتیں ہیں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں ترکی کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.